پاکستان کی قوم کا خون نہ نچوڑا جائے کہ ہم ان معاہدوں کے پابند ہیں اور سوورن گارنٹی دے دی، تو جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کون سے چوک میں لٹکنا چاہیے اس کا فیصلہ خود ہی کر لیجئے، ورنہ اگر عوام نے یہ کام کرنا شروع کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انارکی ہوگی، فساد ہوگا۔ اور اس میں ابھی ہم نے جو اپنا ایجنڈا بنایا ہے اس میں بنیادی مطالبات ہم نے پیش کر دیے ہیں، اور وہ مطالبات اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ہر صورت میں ہمیں کمی چاہیے، یہ ظالمانہ ٹیکسوں کا نظام ان بلوں سے ہٹایا جائے، تنخواہ دار لوگوں کا یہ سلیب جو انہوں نے نافذ کیا ہے یہ ظلم ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس ہے وہ بھارت کے مقابلے میں، اگر ہم کرنسی کو اس کو ڈالر کی بنیاد پر بھی دیکھیں گے تو بھارت کے مقابلے میں 9.4 گنا زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے سے پاکستان کی گورنمنٹ وصول کر رہی ہے بھارت کے مقابلے میں۔ اب باقی چیزوں میں ان سے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا ریلیف دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی سرکاری جو جامعات ہیں وہاں چند ہزار روپے میں لوگ ماسٹرز کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں، چند 100 لوگوں کے روپے میں جو ہے وہ کورسز کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں جو تعلیم کا کاروبار ہے، یہاں جو تنخواہ دار کے اوپر ٹیکس ہے، یہاں جو لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی ہیں، قبضوں کی زمینیں چلی آ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری زراعت بھی آگے نہیں بڑھ پاتی اور کسان بھی ڈیولپ نہیں ہو پاتا، ایک قرضے کا پورا جکڑا ہوا نظام ہے جو اس زراعت کے شعبے میں چند لوگوں کی وجہ سے موجود ہے۔ پھر جو شوگر میلز کے مالکان ہیں وہ زیادہ تر حکومتوں سے وابستہ ہیں، وہ گنے خریدتے ہیں لیکن اس کی وقت پر ادائیگی نہیں کرتے، اور آگے وہ جب شوگر بناتے ہیں انہی کی وجہ سے امپورٹ ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، حالات کو ایسا بنا دیتے ہیں، مافیا بن جاتے ہیں۔ یہ بحیثیت مجموعی یہ صورتحال ہے۔ پھر اس کے بعد یہی لوگ جاگیردار اور بڑے سرمایہ دار ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر انہی لوگوں کی IPPs بھی آپ کے سامنے آتی ہیں، یہ ہر حکومت کے اندر بڑے اچھے عہدوں اور منصبوں پر ہوتے ہیں، یعنی جہاں ڈیسیشن میکنگ ہے وہیں ان کا مالیاتی مفاد بھی ہے، تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے حق میں سارے فیصلے کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ IPPs کا دھندا وجود میں آتا ہے۔ یہ IPPs کا دھندا کیا ہے کہ جس وقت یہ معاہدے کیے جا رہے تھے، اب تو رپورٹس موجود ہیں، وہ سینٹ کی کمیٹی کی رپورٹ بھی موجود ہے، پہلے تو انہوں نے چھپا کے رکھا، حالانکہ پاکستان کے ہر فرد کا یہ حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کلاس کے تحت کہ ہمیں معلوم، اگر ہم چاہیں کہ وہ کون سا معاہدہ ہے تو ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ معاہدے چھپائے گئے، گنے کے پھوک پہ چلنے والے فیول کو امپورٹڈ کول ظاہر کیا گیا اور کئی گنا بڑھا کر کیپیسٹی چارجز وصول کیے گئے۔ تلاش میں جاتے ہیں تو پتہ چلا حکمران طبقے کے خاندان کے لوگ نکل آتے ہیں۔ اسی طرح سے ناجائز طریقے سے اوور ریٹڈ کر کے اپنے پلان کو زیادہ کیپیسٹی کا شو کر کے کم کیپیسٹی کی انسٹالیشن کی اور کیپیسٹی چارجز زیادہ پیسوں کے وصول کر رہے ہیں، زیادہ کیپیسٹی کے وصول کر رہے ہیں۔ دفاعی بجٹ سے زیادہ وہ بجٹ ہو گیا جو اس پر مشتمل تھا، جو ہم وہ پیسے ادا کر رہے ہیں جس کی بجلی ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں یا جو بن نہیں رہی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ معیشت کیسے صحیح ہوگی۔ پھر حکومت یہ کہے کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ انہی IPPs میں ہمارے پاس 2 سے 3-4 آپشن موجود ہیں۔ وہ IPPs اپنا صحیح کام کر رہی ہیں، وہ قوم کے سامنے لایا جائے، ان کی پروڈکشن کو یقینی بنایا جائے، وہ سستی بجلی دے رہی ہیں اگر تو پھر اس ہائیڈل میں یا ونڈ میں یا سولر میں تو قوم کے سامنے لایا جائے، اس کا پورا ڈیٹا سامنے آنا چاہیے، اور اس کے بعد ان کو ان کی جو مدت معاہدہ ہے اگر وہ بالکل جائز طریقے سے ہیں تو ایسی بہت تھوڑی سی ان کو الاؤ کیا جا سکتا ہے۔ جن کی مدت پوری ہو گئی ہے اس کو ختم کیا جائے، جن کی کیپیسٹی چارجز زیادتی ہے ان کو پکڑا جائے، جس نے یہ معاہدے کیے ہیں اس کو پکڑ کے آئین کے مطابق سزا دی جائے۔ اور پھر یہ جو لوٹ مار کا نظام ہے کہ آپ 1 میگا واٹ کی بجلی نہ بنائیں اور آپ کو 20 ارب روپے، 28 ارب روپے، 50 ارب روپے مل رہے ہیں، اور جب تلاش کریں تو پتہ چلا یہ چند ہی خاندان ہیں جو گھوم پھر کے مختلف ناموں سے یہ IPPs بنائے ہوئے ہوں۔